ایک مسیحی ہے، ایک کرسچین ہے، جس کو پاکستان ایئر فورس کے اندر جو ہے اس کو پائلٹ کے طور پر رکھا جاتا ہے، بھارت کو جو ہے ایسا تباہ کر کے آتا ہے، ایسا تباہ کر کے آتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ہے کامران بھٹی مسیحی کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کنگ ہے سکائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی تمام سرحدیں محفوظ ہیں، پاکستان کی فضائی سرحدیں بھی محفوظ ہیں، دریائی سرحدیں بھی محفوظ ہیں۔ ان کو محفوظ کون بناتا ہے؟ محفوظ بنانے والے تمام پاکستانی قوم ہے۔ اس قوم کے اندر تمام مذہب کے لوگ آتے ہیں، تمام تر جتنے بھی پاکستانی ہیں تمام تر اس کے اندر شریک ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال کون ہے؟ اس کی سب سے بڑی مثال ہے کامران بھٹی مسیح۔ جی ہاں بالکل، یہ پاکستان ایئر فورس کے وہ پائلٹ جنہوں نے جو ہے بھارت کے اوپر ایسا حملہ کیا، بھارت کے اوپر ایسا اٹیک کیا کہ بھارت کے اندر گھس کر جو ہے ان کی ایسی مقامات کو تباہ کیا، ایسی جو ہے ان کی ملٹری فیلڈز کو تباہ کیا کہ بھارتی خود جو ہیں وہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اب یہ کامران بھٹی کون ہے؟ کامران بھٹی جن کی والدہ جو ہے فیصل آباد کے ایک ہاسپٹل کے اندر لیڈی نرس تھی، ان کی دو بہنیں جو بھی موجودہ اسی ہاسپٹل کے اندر جو ہیں وہ لیڈی نرس ہیں، اور اس کو پڑھایا لکھایا گھر والوں نے، جس کا کرسچین کمیونٹی سے تعلق ہے۔ اور جب کرسچین کمیونٹی سے تعلق کا پتہ چلتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جو پاکستانی ہیں وہ اقلیتوں کو کتنے حقوق دیتے ہیں، پاکستانی کتنا بڑا آزاد ملک ہے، پاکستان کے اندر کوئی بھی بسنے والا پاکستانی ہے اس کو کتنے حقوق ملتے ہیں کہ ایک مسیحی ہے، ایک کرسچین ہے، جس کو پاکستان ایئر فورس کے اندر جو ہے اس کو پائلٹ کے طور پر رکھا جاتا ہے، اس کو پائلٹ بھرتی کیا جاتا ہے، اور پھر سب سے خاص مشن پہ، سب سے اہم مشن پہ اور سب سے بڑے مشن پہ جو اس کو شامل کیا جاتا ہے، اور شامل کرنے کے بعد جب اس پر اعتماد کیا جاتا ہے تو وہ بھی اس اعتماد کا، اس بھروسے کا پورا فرض نبھاتا ہے، اور بھارت کو جو ہے ایسا تباہ کر کے آتا ہے، ایسا تباہ کر کے آتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ہے کامران بھٹی مسیحی کی تعریفیں ہو رہی ہیں، کامران بھٹی مسیحی کے ہی نعرے لگ رہے ہیں، ہر شخص کی زبان پر ایک ہی نام ہے اور وہ ہے کامران بھٹی مسیح، کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ اور اس بات کی بھی بڑی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ پاکستان کتنا پرامن ایک ملک ہے، پاکستان جو ہے وہ کتنا اقلیتوں کا خیال رکھتا ہے، پاکستان جو ہے اپنی عوام کا، اپنی قوم کا کتنا خیال رکھتا ہے، کہ ایک شخص جو کہ شاید مڈل کلاس میں کہوں کہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے اس کا تعلق ہے، اس کے والدہ جو ہیں وہ نرس، ایک ہاسپٹل میں نرس، وہاں سے وہ کماتی ہیں، بیٹے کو پڑھاتی ہیں، اور اس کی جو تعلیم ہے کامران بھٹی کی وہ بھی فیصل آباد سے اس نے اپنی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ظاہر ہے وہ پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، ایئر فورس میں آتا ہے، ایئر فورس میں مختلف وہ ٹیسٹ دیتا ہے، مختلف امتحانات دیتا ہے، مختلف امتحانات کے بعد آپ معیار چیک کریں پاکستان ایئر فورس کا، کہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ بندہ جو ہے کتنا انٹیلیجنٹ ہے، بندہ جو ہے کتنا قابل ہے، اس کو جو ہے وہ ظاہر ہے جہاز کے اندر بٹھانا کو عام انسان کا بس کی روگ نہیں ہوتا۔ جہاز کے اندر کسی سے کو خدا نہ خواستہ کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے، اس کو آف ایئر کر دیتے ہیں، اس کو جہاز سے ہٹا دیتے ہیں، اس کے پھر دوبارہ سے ٹیسٹ دوبارہ شروع ہوتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیا اس کا کوئی ذہنی توازن جو ہے اس میں کوئی گڑبڑی آ رہی ہے، کیا وجہ ہے۔ لیکن یہ جو مسیحی ہے یہ اس نے ایسی مثال قائم کی ہے اور پاکستانیوں کا نام ایسا روشن کیا ہے کہ پوری دنیا جو ہے اس وقت پاکستان کی تعریف کر رہی ہے، بلکہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کنگ ہے، سکائے کا کنگ ہے پاکستان کے ساتھ کوئی بھی اگر جو ہے وہ فضائی جنگ کر لے گا تو کوئی نہیں جی سکے گا۔ اس کے پیچھے کون عناصر ہیں، ان کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ ان کے پیچھے صرف اگر میں کہوں صرف ایک مسلمان نہیں موجود، ان کے پیچھے تمام مذہب کے لوگ، تمام اقلیتی برادری موجود ہے، اور ان کے پیچھے کون موجود ہے؟ پاکستان آرمی تمام اقلیتوں کو سپورٹ کرتی ہے کہ آپ آئیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہے اس ملک میں رہنے والے ہیں، خواہ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے، آپ کا تعلق کسی بھی گھرانے سے، آپ کا تعلق کسی بھی کلاس سے ہے، آپ آئیں، آپ قابل ہیں تو ہم آپ کو آگے بڑھائیں گے، آگے بھیجیں گے، آپ کو اہم مشن کی اطلاعات بھی دیں گے، آپ کو اہم مشن کا حصہ بھی بنائیں گے۔ اور اس کی بہت بڑی مثال کامران بھٹی، جس کا میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں، کامران بھٹی مسیح، جس کی بہت بڑی مثال ہے۔ باقی رائے آپ کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔